جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حسینہ واجد اپنے ملک سے فرار ہو کے بھارت چلی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کیوں وہ گئی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے مختلف قسم کے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں۔ کچھ انفارمیشن میں بھی آپ سے شیئر کروں گا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے حسینہ واجد صاحبہ، اب آپ کو پتا ہے کہ چوتھی بار وہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی بنگلہ دیش کی، اور بڑا کنٹرول تھا ان کا وہاں پہ، اتنا کنٹرول تھا، اور وہاں پہ جو اکانومی کی صورتحال تھی وہ بھی کافی امپروو ہوئی ان کے دور اقتدار میں، کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی لوگ کہتے تھے کہ کیا پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے۔ یہ باقاعدہ کہا جاتا تھا، باقاعدہ دانشور اس کے اوپر کالم لکھتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے 10 سال تک ملک میں بنگلہ دیش ماڈل چلایا جائے گا، جس میں اداروں کی مدد سے ایک مضبوط سیاسی حکومت ہوگی، جس طرح کی جو اس وقت حمایت حاصل ہے شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو، اداروں کی اسی قسم کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہوگی پاکستان میں سیاسی حکومت کی، اور وہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو بتایا جاتا تھا، پروپیگیٹ کیا جاتا تھا ایز اے سکسیسفل ماڈل، لیکن وہ کتنا سکسیسفل ماڈل ہے آج ہم نے دیکھا کہ حسینہ واجد صاحبہ جب بھاگی ہیں، ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی تقریر کر سکیں، وہ کوئی سپیچ کر سکیں، ان کو فوراً ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا اور وہ بھارت چلی گئیں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور بحث بھی اس وقت ہو رہی ہے کہ جی وہ بھارت کے بہت زیادہ قریب تھیں، اس وجہ سے شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اصل ایشو یہ نہیں ہے شیخ حسینہ واجد کا مسئلہ کیا تھا، مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی ملک کے قریب تھیں یا نہیں تھیں، ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ اپنی عوام سے دور تھیں، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا، انتخابات میں دھاندلی کروا کے انہوں نے انتخابات جیتے، زبردستی وہ اقتدار پہ قابض رہیں، پھر پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا، قانون سازی اس قسم کی ہر جگہ پہ اپنے بندے لگائے، اہم پوسٹ کے اوپر کوئی بھی اہم عہدہ آپ دیکھ لیں وہ حسینہ واجد صاحبہ کا کوئی نہ کوئی لائلسٹ وہاں پہ بیٹھا ہوگا، تو انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ بھارت کے بھی بہت قریب تھیں، پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے نظریات اور خیالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ایشو یہ تھا کہ اس سارے چکر کے اندر، اس ساری گیم کے اندر وہ اپنی عوام سے دور ہو گئی، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا۔ یہ ایک وہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب تک آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ عرصہ تک تو آپ چیزوں کو ڈریگ کر سکتے ہیں، لیکن طویل مدتی اگر کوئی فارمولہ ایسا ہے کہ جناب اسی طرح اقتدار میں رہیں گے، اور جس طرح حسینہ واجد صاحبہ بنا رہی تھی وہ فارمولہ، پھر اس کا جو انجام ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ آج اس وقت بنگلہ دیش سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں تو شیخ مجیب الرحمان کے لوگ مجسمے توڑ رہے ہیں۔ وہ شیخ مجیب الرحمان جس کو وہ فادر آف دا نیشن کہتے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان کی جو پاپولیرٹی ہے بنگلہ دیش میں آپ کو بھی پتا ہے، اور 71 کا انتخابات بھی وہ جیتے تھے، اور جتنی میجورٹی سے جیتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو شیخ مجیب کو وہاں پہ کیوں پسند کیا جاتا تھا؟ اس لیے پسند کیا جاتا تھا کہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ تھا۔ اب اس کی بیٹی جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بڑا الجبرا نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا فارمولہ نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہیں تھی، آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا، آپ زبردستی اقتدار پہ قابض رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مختلف قانون سازی کی، متنازع قانون سازی کرنے کی کوشش کی، مختلف قوانین بنائے بھی کہ جناب ان قوانین کے ذریعے ہم اپنے اقتدار کو دوام دیں گے، اقتدار کو طول دیں گے، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اور اس میں جو بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کی جو یوتھ ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ جو یوتھ ہے، جس یوتھ کو ہم 80، 90 اور 70 کی دہائی کے قصے سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ قصے نہ سناؤ۔ جس یوتھ کو آپ بہت ساری پرانی چیزیں بیچ رہے ہیں اس کو یہ پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو بنگلہ دیش کی یوتھ ہے وہ کہتی ہے جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں 70 کی اور 60 کی دہائی میں کیا ہوا وہ مت بیچیں، ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو فرار ہونا پڑا، اور فرار ہو کے وہ بھارت چلی گئی ہیں۔ اور ان کے جانے کی جو وجہ ہے وہ بنیادی وجہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت سارے یہاں پہ فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ان کو اس لیے نہیں عوام نے نکالا کہ وہ اس ملک کے قریب تھیں یا اس ملک سے دور تھیں، وہ ان کو عوام نے اس لیے نکالا کہ وہ عوام سے دور تھیں اور ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کا آج جو سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کے باہر آپ کو پتا ہوگا، باہر بھی اور سامنے کنٹینر کے اوپر بھی پوسٹرز وغیرہ کافی لگے ہوئے، اور ایک بڑا
पोस्टर लगा हुआ था जिसमें जनाब उन लीडरान की तस्वीर ही नहीं थी जो एक साल से जेल में बैठे। इवन कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर भी नहीं थी। फिर आपको पता है अवामी एहतसाब शुरू होता है सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ी तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर, और फिर उन्होंने वो अब पोस्टर तब्दील कर दिया और अब पोस्टर के अंदर उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, चौधरी एजाज, उसके अलावा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, इन सब की तस्वीर लगाई गई हैं। और मेरे ख्याल में जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उसकी शायद तस्वीर नहीं लगाई गई, उनकी बाकी सब की लगाई गई है। अली अमीन की भी वहां पे तस्वीर लगाई गई है। पर एनीवे वो तस्वीर अब चेंज हो गई है और बड़ा वो जलसा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जलसा होगा स्वाबी के अंदर, अवाम बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करेंगे। आखिर में छोटी सी खबर, गुज़िश्ता रोज मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अब उस खबर के हवाले से, वो जो राइट्स की खबर मैंने शेयर की थी कि वहां पे हंगामे हो रहे हैं, उन्होंने अब उस हवाले से कुछ बातें की हैं, स्पीच की है कीयर स्टामर साहब ने। उन्होंने कहा कि ये नस्ल परस्त ठग हैं ये लोग, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ठगरी है। उन्होंने स्पेशल अहकामात जारी किए हैं कि तमाम मुसलमान जो कम्युनिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, मसाजिद को प्रोटेक्शन दी जाए, इमरजेंसी प्रोटेक्शन उनको ऑफर की गई है। और उन्होंने कहा कि इन इंतहा पसंदों को हर हालत में हम आइन और कानून के मुताबिक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुचल देंगे और ये कर देंगे वो कर, नहीं, उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक, लेट देयर बी नो डाउट कि आइन और कानून के मुताबिक इन सब को सजाएं दी जाएंगी, इनके साथ इंसाफ होगा और इनको अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स वगैरह भी वो लोग हायर कर रहे हैं, उनको टास्क दिया जा रहा है, बहुत सारा काम इस वक्त हो रहा है। तो जो काफी हंगामे वगैरह होते रहे, अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात चलेंगे और उन मुकदमात के अंदर कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस बंदे ने रौद्रम में दुकान तोड़ी है, जिस बंदे ने रौद्रम में इदारे पे हमला किया है, वहां पे भी इदारों पे हमले हुए, पुलिस पे हमले हुए, हर जगह पे हमले हुए। तो जिस बंदे ने रौद्रम में हमला किया है उसके खिलाफ रौद्रम में कार्रवाई होगी, जिसने मैनचेस्टर में किया है उसके खिलाफ मैनचेस्टर में होगी। ये नहीं होगा कि इसके ऊपर जो है सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और एक बंदे को जो है वो लंदन में भी नामजद कर दिया जाएगा और ब्रेडफोर्ड में भी नामजद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और फिर आप देखते हैं जब सियासत इन्वॉल्व नहीं होती है और इस तरह के बदकिस्मत वाकयात के बाद, तो फिर आप देखते हैं कि हकीकी मानों में इंसाफ होता है। पाकिस्तान में जब भी खुद ऐसे कुछ वाकया होता है, अनफॉर्चुनेटली हम सियासत इन्वॉल्व कर देते हैं और जो हकीकी उसमें मुलजिमान है, मुजरिमान है, वो बच जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जनाब वो ऐसे बोगस केसेस होते हैं, ऐसे बोगस तरीके से केसेस चलाए जाते हैं कि वो फिर जो है वो कहीं पे भी आगे जो है प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।